اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تیری قدرت سے ہم نے صبح اور شام کی، تیری قدرت سے ہی ہم جی رہے ہیں اور تیری ہی قدرت سے مریں گے اور تیری طرف اکٹھے ہونا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کلمات ارشاد فرمائیے جنہیں میں صبح اور شام پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، یا اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے اور ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کی شرک کی دعوت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کلمات صبح اور شام اور جب اپنے بستر پر لیٹو پڑھا کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو یہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے شام کی اور اس وقت بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اگلے کلمات بھی ان کے ساتھ ہی پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائے، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس بھلائی کا جو اس کے بعد ہے، اور اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس شر سے جو اس کے بعد ہے۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے کی تکلیف سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس عذاب سے جو قبر میں ہوگا۔ اور جب صبح ہوتی تب بھی آپ یہ کلمات پڑھتے، البتہ صبح امسینا کی جگہ اصبحنا و اصبح الملک اللہ، ہم نے صبح کی اور اس وقت بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہے پڑھتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، ان کلمات کا صبح اور شام اور سوتے جاگتے وقت پڑھنا مستحب ہے تاکہ ایک تو ہر وقت اللہ کی وحدانیت اور خالق ہونا ذہن میں موجود رہے، دوسرے اللہ سے خیر اور بھلائی کا سوال اور دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کی درخواست ہے جس کی ہر وقت انسان کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔